آپ نے کیا محسوس کیا حضرت رومی کے قدموں میں جب آپ حاضر ہوئے؟ پہلے تو سب حضرات سامعین ناظرین کو نور وساطت چینل کی وساطت سے السلام علیکم۔ بلکہ حافظ صاحب تساں ایک سوال بڑا عجیب کیتا ہے۔ بسم اللہ حضور، اللہ اکبر۔ جنہاں نے غلامی نہ دعویٰ ہوئے، دادا جنہاں نے سپرد کر گیا ہوئے، اللہ اگر اتھے بھی سکون نہ ملا تو پھر کتنے مل سی؟ جس وقت میں مولانا کے دربار پہ وہاں حاضری ہوئی، پہلے تو مجھے ایک دم وہ پرانا دور حضرت بابوی رحمۃ اللہ علیہ میرے جد امجد ہوش سنبھالا تو مجلس میں جاتے تھے، محبوب قوال کی مثنوی شریف اس کی زبانی ستار ہوتی تھی اور محفل میں مثنوی شریف، اور میرے جد امجد ان کی کیفیت ایسی تھی کہ مولانا روم کا صرف نام لینا، آگے بات ذکر تو بعد کی بات ہے، آنسو رواں، اور مولانا جامی سے بھی ایسی ہی۔ اللہ اکبر۔ مثنوی کا دور چلتا تھا اور مثنوی پہ ہی مجلس شروع ہوتی تھی، اسی پہ ختم ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج تک بھی الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جو اس وقت سلسلہ تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور محبوب کو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نصف سے زیادہ مثنوی اسے حفظ تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے جد امجد بسا اوقات رات 10 بجے 11 بجے اپنی بیٹھک پہ اسے بلا لیتے اور 2 بجے 3 بجے تک مثنوی کا محفل ہو رہی ہے۔ صبح تو روزانہ ہوتی ہے لیکن رات کو بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس وقت میں وہاں حاضر ہوا حضرت مولانا کے، تو پھر ایک جو مرید کی کیفیت ہوتی ہے، پہلے تو میں اپنے جد امجد اسی وقت مجھے ایک دم اس کثرت سے یاد آئے اور ایک ایسی کیفیت بنی کہ میں کن کے دربار میں آ گیا ہوں۔ جس وقت میرے نام کا مسئلہ آیا تو آپ نے میرا نام غلام جلال الدین تجویز فرمایا، یعنی مجھے ان کی غلامی میں دے دیا۔ میرے بڑے بھائی کو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی غلامی میں دے دیا، غلام نصیر الدین، سبحان اللہ۔ اور میرے چھوٹے بھائی کو حضرت حسام الدین چلپی ان کی غلامی میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ میرا بیٹا اس کا نام میرے والد صاحب نے غلام محی الدین رکھا، میر محی الدین، لیکن میرا چونکہ نام جلال الدین میرے دادا نے رکھا ہے تو میں نے پھر میں نے کہا کہ اسے میں رومی کے اس سے بلاؤں گا، سبحان اللہ، کہ مولانا کی نسبت مجھ سے بھی رہے اور اس سے بھی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج نام تو اس کا وہی ہے، لیکن جب میں نے رومی اسے بلایا تو میرے والد صاحب انتہا خوش ہوئے، سبحان اللہ، اور پھر انہوں نے رومی اسے فرمایا، سبحان اللہ۔ تو آج اسی نام سے وہ پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور آپ نے حضرت اسام الدین چلبی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ حضرت اسام الدین یہ کون تھے؟ ان کا حضرت رومی سے کیا تعلق تھا؟ چلپی تو اصل میں آپ کے خلفاء بہت سے ہیں، لیکن ان کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے، حضرت حسام الدین، حضرت حسام الدین کو، اسی لیے میرے چھوٹے بھائی کا نام بھی اسی نسبت سے میرے دادا نے اسی نسبت سے رکھا۔ تو ان کا مزار پہ داخل ہو تو شروع میں آتا ہے، پھر حضرت مولانا کا مزار آگے جا کے ہے، صحیح۔ تو وہاں کیفیت ایسی کیفیت ہے، یعنی حضرت حسام الدین چلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف حضرت رومی کے آپ سراہنے کی طرف ہے، اور حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار ان کے پاؤں کی سمت آتا ہے۔ یہ ناظرین، یہ ایک بڑی عجیب نازک بات ہے جو حضور پیر صاحب قبلہ گولہ شریف والے فرما رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں دنیا فخر کے اندر اس بات کا ایک اپنا مقام ہے کہ اتنے کامل ہستی حضرت جلال الدین رومی جیسی آپ کی قبر پاک قدمین کی طرف، اور آپ کے غلام، آپ کے خادم، آپ کے شاگرد، آپ کے مرید
ان کی قبر پاک سراہنے کی طرف، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک فقر کی عجیب دنیا ہے۔ کیا عبیدم وارسی نے فرمایا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے۔ اور جب یہی آواز فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی کہ ارے جو کسی کی یاد میں کسی پہ مٹ جائے وہ کب مٹا کرتے ہیں؟ ارے بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ ارے انہوں نے تو اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، پر دنیا جانتی ہے رومی کون ہیں، دنیا جانتی ہے جلال الدین کون ہیں۔ اور آج انگریز نے بھی اس بات کی، اس حقیقت کی وضاحت کر دی کہ دنیا میں جس کتاب کا سب سے زیادہ ترجمہ اور شرح کی گئی ہے وہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف ہے۔ ناظرین، بہت خوبصورت پروگرام جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ مختصر سی بریک پہ جاتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھنا آپ کیا کیا خوبصورت جلوے سماعت فرمائیں گے، رنگ دیکھیں گے، کیفیات محسوس فرمائیں گے۔ بہت جلدی ملاقات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ کی شان میں کلام، اشعار، یہ آج کی بات ہے یا کل کی بات ہے۔ نہیں، رومی آج یا کل کے نہیں ہیں، یہ صدیوں پرانے ہیں۔ اور سنیے حضرت رومی نے شان ولایت میں کیا کہا ہے۔ اولیاء را ہست قدرت از الہ، اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز گردانند زرا، قال را بگزار مردے حال شو، قال را بگزار مردے حال شو، پیش مردے کامل پامال شو، کیونکہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ چیزیں خود بخود، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، اور ہیچ آہن خود بخود تیغ نہ شد، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد،
اور ہی ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد. کوئی چیز خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی. ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد. کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا. اسے تلوار بنانے کے لیے محنت چاہیے، استاد چاہیے، کاریگر چاہیے. ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد. آج قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جس موضوع پہ بولتے ہیں نکلتے جاتے ہیں چھاتے جاتے ہیں. کیوں؟ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد. میں حضور پیر قبلہ سید غلام جلال الدین گیلانی کی خدمت میں عرض کروں گا کہ علامہ اقبال کا حضرت رومی سے ایک تعلق ہے. حضور آپ نے اس تعلق کو کیسے دیکھا اور کیا محسوس فرمایا؟ دیکھا آپ صاحب، علامہ اقبال ان کا انتہا ایک تعلق نسبت حضرت مولانا روم سے تھی، اور ہر وقت پیر رومی ان کی غلامی کا ان کو دعویٰ پیر رومی کے حوالے سے سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ نسبت، یہ عقیدت وہاں رنگ لائی، ان کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. اللہ آج وہ لاہور میں مدفون ہیں لیکن قبر ان کی وہاں کونیا میں موجود ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ناظرین، یہ بہت نازک بات ہے. علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال شریف لاہور میں ہوا ہے اور آپ کی قبر لاہور میں موجود ہے، لیکن حضرت رومی سے جو روحانی تعلق تھا، جو روحانی رابطہ تھا، آج اس رابطے کا فیضان، اس تعلق کا فیضان علامہ اقبال کو نصیب یہ ہوا کہ ان کی یاد میں حضرت رومی کے قدموں میں علامہ اقبال کی قبر بنائی گئی ہے. کیوں بنائی گئی ہے؟ کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ سامنے پیر رومی ہے اور قدموں میں مرید رومی موجود ہے. تو یہ دیکھیے ان نسبتوں کا فیضان، ان نسبتوں کے جلوے. پاکان امت سے تعلق رکھیے، یہ تعلق رنگ لاتے ہیں. انہیں اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہیں، بڑی طاقتوں سے نوازا ہے. ابھی آپ حضرت رومی کے مبارک کلام کے ذریعے سن رہے تھے کہ اولیاء را ہست قدرت از الہ. اولیاء کاملین کی نگاہ میں طاقت ہے، زبان میں طاقت ہے، ہاتھ میں طاقت ہے، بیان میں طاقت ہے، ذاتی نہیں. اولیاء را ہست قدرت از الہ. اور سبحان اللہ، میں کہوں گا کہ نقطہ توحید کو سمجھنے والے، سمجھانے والے یہ اولیاء کاملین ہیں. میں حضور شیخ العالم علامہ پیر محمد علاء الدین صاحب صدیقی قبلہ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت رومی کا یہ فرمان اولیاء را ہست قدرت از الہ، اس خوبصورت شعر کے بارے میں اپنی مبارک زبان سے اہل محبت کو نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، آج کی اس مختصر مگر جاندار اور خوبصورت محفل کی سرپرستی اور صدارتی مسند پر جس شخصیت کا اس میں گرامی لے کر تعارف کرایا گیا ہے وہ چاند سے زیادہ روشن زندگی رکھنے والی شخصیت ہے. گولڑا شریف صرف نام لے لے آدمی تو مزاج اور خیال اور فکر صاف ہو جاتے ہیں اور طبیعتوں پر ایک نکھار آتا ہے، اور اس بہار کی کیفیت میں یہ پاکیزہ آسمان طریقت کے چمکتے ستارے ایک ایک کر کے چمکتے نظر آتے ہیں، اور ایک دفعہ نام لینے سے نہ جانے کتنی دیر تک
روح کے اندر تسکین یوں ہچکولے کھاتی رہتی ہے. کیا کہنے آپ کیا کہنے جیتے رہو. تو صرف نام لینے سے اگر اس قدر طبیعتوں کو آرام و طمانینت میسر آتی ہے تو اس خانوادہ عالی صفت کا ایک حسین ماہتاب و آفتاب جو پورے گولڈن شریف کی تاریخ کا وہ آئینہ ہے کہ جنہیں دیکھ کر ایک چھوٹے شہزادے سے لے کر غوث الامت کی بارگاہ تک عقیدتوں کا راستہ یوں کھل جاتا ہے جواب نہیں اس جملے کا کہ انسان اپنے مزاج میں رہتے ہوئے بھی میں بے پرواز ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں حضور سبحان اللہ. آج ہماری اس محفل میں اس نور ٹی وی کے اس مختصر سے اسٹوڈیو میں جلال الملت والدین تشریف فرما ہیں اور ہر آدمی پہلی بات بعض کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات میں شہرت رکھتے ہیں لیکن بار بار تعارف کرایا جاتا ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی کہہ دے سورج تو تعارف کی ضرورت نہیں کہہ دیا جائے بہار تو تعریف کی ضرورت نہیں تو صرف بہار کہنے سے اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں تو جو اپنے ہاتھ میں بہاریں لیے پھرتے ہوں سبحان اللہ سرکاری آپ کا یہ سائے سبحان اللہ. اس پاکیزہ خاندان میں حضرت قبلہ پیر جلال الدین صاحب متان اللہ بطول حیاتہ و نفع اللہ المسلمین بہی رہتی دنیا تک خدا ان کا سایہ سلامت رکھے اور دنیا ان کے دامن فیض کرم سے فیضیاب ہوتی رہے. ان کا اسم گرامی سامنے آئے اور صرف یہ میں اپنے شوق کی بات نہیں کرتا نفرت عقیدت کا اظہار کرتا ہوں بلکہ یہ حقیقت کی ترجمانی کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اور یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات عقیدتیں ہوتی ہیں اور حقیقتیں نہیں ہوتی اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت ہوتی ہے اور وہ حقیقت کے دامن میں عقیدت آباد ہوتی ہے. تو حضرت صاحب قبلہ جب میرے اور آپ کے درمیان اس وقت تشریف فرما ہیں اور نور ٹی وی کے لیے سرمایہ افتخار ہیں اور اس کی شہرت اور شہرت میں دوام اور دوام میں استحکام اور استحکام میں بھی ایک بلند مقام کیا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. عطا فرمانے کے لیے تشریف فرما ہیں. ان کا اسم گرامی لیتے ہی سارا گولڈن شریف کا ایک ایک فرد قبلہ عالم غوث الامت کی بارگاہ تک یوں سب تصویریں ایک چہرے کے اندر نظر آ جاتی ہیں. ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ نے ذرا نوازی فرمائی کرم نوازی فرمائی اور اپنی روایتی جو اس خاندان کی وراثت ہے خوش خلقی ذرہ نوازی یہ اس مقدس خاندان کے ہر فرد کی عادت اور روایت اور یہ چیز ان کی عادت میں شامل نہیں بلکہ عین عادت ہے سبحان اللہ حضور سبحان اللہ کہ ہر ایک کو نوازتے ہیں. آج ہمیں جس طرح قبلہ عالم حضرت پیر صاحب متان اللہ بطول حیاتہ نے ہمیں نوازا ہے. سب کو اپنے اپنے ذوق کے مطابق سکون ملا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری روحانی طمانینت و تسکین کے لیے یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں سبحان اللہ حضور. اور مجھے بہت خوشی ہے. اور نور ٹی وی کے تمام کارکن اور نور ٹی وی کے تمام دیکھنے والے سامعین ناظرین علماء صوفیہ خواتین بہنیں ہماری بچیاں یہ تمام آج نور ٹی وی کی سکرین پر نظر جما کر
اپنے دلوں کو نہ جانے کس کس طرح بہلا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس نور ٹی وی کے ذریعے ایسے ہی مقدس پاک باز اور شیریں انداز اور مقبول بارگاہ حق اور مقرب بارگاہ مصطفیٰ اور آسمان طریقت کے چمکتے ماہتاب اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے درمیان اور اہل ایمان و اسلام کے سروں پر ان کا ذل عاطفانہ سدا قائم سلامت رکھے۔ جناب رومی کی بات کر رہے ہیں حضرت قبلہ پیر صاحب ابھی جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کو مل کے تشریف لائے ہیں، انہیں دیکھ کر آئے ہیں، اس مقدس گلی سے گزرے ہیں جہاں کہ ایک ایک ذرہ سکون بدامہ مہمان نوازی کے لیے منتظر رہتا ہے۔ ان کے پاکیزہ احساسات نے ہمیں توانائیاں بخشی، اور بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ ایسا موقع لائے کہ یہ اس پاک نسبت والے لوگ بالخصوص پیر صاحب قبلہ مدذلو اچانک تشریف جس طرح یہاں لائے، اچانک ہی تیاری ہو جائے اور ہم سب ان کی معیت میں جناب رومی کو سلام کرنے حاضری دیں۔ جناب میں تو پہلے ہی جناب سے گزارش کر چکا ہوں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم چلیں گے۔ بلکہ حضور آج ہی دن کو بات ہو رہی تھی اور حضرت پیر صاحب نے خود مجھے یہ فرمایا کہ حافظ صاحب جب میں حضرت رومی کے دربار شریف میں حاضر ہوا نا تو حاضر ہوتے ہی سب سے پہلے مجھے پیر صدیقی صاحب یاد آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا بالکل وہ مثنوی جس وقت میں ان کا درس سنتا تھا ہاں تو بس ایک دم مجھے یہ خیال آیا کہ اور سارے میرے سامنے آ گئے بالکل۔ سبحان اللہ کہ یہ ہستی ہیں جن کا کلام حضرت پیر صاحب ایک جہاں کے سامنے پیش فرماتے ہیں۔ جی آپ نے فرمایا مجھے یاد آئے اور میں نے پھر حضرت رومی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صحت کے لیے اور درازی عمر کے لیے خوبصورت دعائیں کی۔ یعنی آپ دیکھیں میری خوش نصیبی ہاں کہ کتنی بڑی شخصیت نے